السلام علیکم۔ آج ہم یورپ کے فیوڈلزم کے ایکسپیرینس پہ بس آخری چند باتیں کریں گے، اس کے بعد ہم پھر ساؤتھ ایشین ایکسپیرینس کی طرف آئیں گے۔ یورپ میں فیوڈلزم کا جو ادارہ ہے، اس میں دو اہم چیزیں ہیں جو ہم ڈسکشن میں نہیں لا سکے تھے، آج انہی دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک نائٹ ہوڈ ہے اور دوسرا چرچ کا بطور فیوڈل ادارہ ایمرج ہونا ہے۔ اچھا، نائٹ ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا کہ جب پیشہ ور جنگجوؤں کا ادارہ تشکیل دیا گیا ہر فیوڈل اسٹیٹ کے اندر۔ اب یہ پیشہ ور جنگجو جو تھے، ابتدائی طور پہ اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں تھی کہ یہ ان کے ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوگی، ان کی تربیت کے لیے ان کو کہاں سے چنا جائے گا۔ لیکن بعد ازاں 11ویں صدی عیسوی میں خاص طور پہ اس حوالے سے ایک قانون بنا دیا گیا کہ نائٹ ہوڈ کے لیے، نائٹ بننے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے باپ بھی نائٹ رہا ہو یا آپ کا فیوڈل خاندان سے تعلق ہو۔ اب یہ جو پیشہ ور جنگجو ہوتے تھے جنہیں نائٹس کہا جاتا ہے، یہ اپنے 7 سال سے لے کر 14-15 سال کی عمر تک اس فیوڈل کے دربار میں کام کرتے تھے اور اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ 14 سال کے بعد ان کی باقاعدہ فزیکل ٹریننگ شروع ہو جاتی تھی، انہیں تلوار بازی، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، بہت سخت ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اور اس ٹریننگ میں انہیں سکھایا جاتا تھا کہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، غیرت کے نام پہ اپنی جان بھی دے دینی ہے، اپنے فیوڈل کا لائل رہنا ہے اور جنگوں میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اب یہ جو شہسواروں کا طبقہ تھا، یہ ہر فیوڈل کی سٹیٹ میں ایک لازمی جزو کے طور پہ موجود تھا۔ اچھا، اب نائٹ ہوڈ کی جو تقریب ہوتی تھی، جب نائٹ ہوڈ دی جاتی تھی تو اس کے لیے ایک خاص تقریب منعقد ہوتی تھی، اور اس تقریب میں اس کو ایک لباس پہنایا جاتا تھا جس میں کالا رنگ، سرخ رنگ اور سفید رنگ ہوتا تھا۔ اب یہ 3 رنگوں پہ مشتمل جو لباس اس کو پہنایا جاتا تھا، ان میں سے ہر رنگ ایک اس کے کیریکٹر کی خصوصیت کو ریفلیکٹ کرتا تھا۔ مثلا سرخ رنگ جو ہے اس کے اپنا خون بہانے کی خواہش کا اظہار تھا، سفید رنگ اس کے کردار کا، اور کالا رنگ جو ہے اس کا موت کے لیے تیار رہنے کا۔ اچھا، اب یہ جو نائٹس ہوتے تھے، ان کی تقریب اس طرح سے ہوتی تھی کہ ایک فیوڈل جو ہے، جو نائٹ ہوڈ دیتا تھا، وہ دربار سجاتا تھا، وہاں پہ پوپ بھی موجود ہوتا تھا، اور نائٹ اپنے گلے میں ایک رسی کے ساتھ تلوار باندھ کے اس کے سامنے پیش ہوتا تھا، اور جھک کے اپنی وہ تلوار اس کے پاؤں میں رکھ دیتا تھا، جس کو پاپ جو ہے وہ اٹھا کر دوبارہ اس کو سونپتا تھا، اور فیوڈل اس سے ایک درست لہجے میں سوال پوچھتا تھا کہ تم نائٹ کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو مختلف نائٹس جو ہیں وہ اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے۔ موسٹلی یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں جنگ کا شوق ہے۔ تو اس قسم کے جوابات، کچھ اپنی بہادری کی کہانیاں سناتے تھے، اور کچھ کہتے تھے ہم ظلم کے خلاف جنگ کریں گے، تو اس کو نائٹ ہوڈ پھر عطا ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک سیرمنی ہوتی تھی، اس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب فیوڈل کی اولاد میں سے جب کوئی نائٹ بنتا تھا تو پھر ویسل جو ہے اس کی نائٹ ہوڈ کی سیرمنی کے تمام اخراجات کو اٹھاتا تھا۔ یہ نائٹس 13ویں 14ویں صدی تک چلتے رہے، حتیٰ کہ جب بارود کی ایجاد ہو گئی تو پھر ان نائٹس کی ریلیونس بھی کم ہوتی چلی گئی، کیونکہ اب توپوں کے ذریعے اور بندوقوں کے ذریعے آپ بہت دور سے اس نائٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے، تو ان کی وہ جو صلاحیت تھی تلوار کے ذریعے جنگ کرنے کی یا تیر کمان سے، اب اس صلاحیت سے وہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو نائٹ ہوڈ کا کانسیپٹ پھر اس بارود کی دریافت کے بعد سے ہمیں
ملتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک اور اہم چیز جو تھی وہ چرچ تھا۔ چرچ کو لوگ جو فیوڈلز ہوتے تھے وہ ثواب کی غرض سے یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے زمینیں جاگیریں عطیہ کیا کرتے تھے، اور جب یہ زمینیں ان کو دی جاتی تھیں تو ان زمینوں کی کل آمدنی چرچ کے پاس جاتی تھی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ چرچ خود اتنی زمینوں کا مالک ہو جاتا تھا کہ وہ پورا خود ایک فیوڈل بن جاتا تھا۔ اچھا، جو چرچ کے اہم عہدیدار ہوتے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی بادشاہ یا کسی خاص علاقے میں ہے تو وہاں کا فیوڈل کرتا تھا، اور ان کو ڈیوک اور کاؤنٹ کے خطابات دیے جاتے تھے۔ لیکن چرچ میں یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ یہ ایک ادارہ تھا اور اس میں پاپس کے جو آرڈرز تھے ان میں مختلف لوگ چلے آتے تھے، یہ وراثتی اس طرح سے نہیں تھا، تو اس وجہ سے چرچ کا فیوڈلزم بھی وراثتی نہیں تھا، بلکہ جو زمین ہوتی تھی وہ چرچ کی سمجھی جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی امپائر کمزور ہوتی تھی، اس کے مالی حالات خراب ہوتے تھے، تو پھر چرچ کی زمین جو ہے وہ ایک آسان نشانہ ہوتی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا اور چرچ سے وہ زمین واپس لے لی جاتی تھی۔ فرانس اس کی ایک مثال ہے کہ جہاں پہ چرچ کی زمینوں پہ فرینچ گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے یورپ میں فیوڈلزم کا ارتقاء ہوتا رہا۔ پھر انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ تاجر طبقے، پہلے تاجر طبقہ جو مرکنٹلزم کا دور ہے، اور پھر اس تاجر طبقے نے جب انڈسٹریلائزیشن کی ابتدا کی اور انڈسٹریل ایکسپینشن کا دور شروع ہوا تو فیوڈلزم زوال پذیر ہونا شروع ہوا، تاکہ جب ہم آج انگلینڈ میں دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ بھی پیورلی وہاں کے فیوڈلز پہ مشتمل نہیں ہے۔ تو ہاؤس آف لارڈز جو کبھی صرف فیوڈلز کا ہاؤس ہوا کرتا تھا، تو اب یہاں اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں جہاں پہ کنگ سمبولک ہے، اس کی وہ پاورز بھی نہیں ہے، نہ وہ فیوڈلز کی وہ پاورز رہی ہیں، کیونکہ اب انڈسٹریل کلاس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اس سسٹم کو۔ اب ہم آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں بات کریں گے جو ساؤتھ ایشین ایکسپیرینس تھا فیوڈلزم کا، ایک مختصر اس کا تاریخی پس منظر پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم خاص طور پہ پاکستان میں جو فیوڈل معاشرہ کی کون سی خصوصیات پاکستان میں موجود ہیں، اور کیا پاکستان کی جو ایولیوشن ہے اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں فیوڈل کلاس کا کیا رول ہے، ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔